چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کل جو بات آئی تھی نفی محض اور طلب محض کی، تو آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی نفی محض کیا ہوتا ہے یا طلب محض کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ آج دیا ہے۔ المراد بالنفی المحض ما لم یأت بعدہ ما یوجب تاویلہ بالاثبات او ما ینقض بإلا۔ کہتے ہیں کہ نفی محض سے مراد ایسی نفی کہ جس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کو تعویل اس بات میں لے جایا جا سکے۔ اگر جملہ ایسا ہے کہ نفی کے بعد، یا یوں کہا جائے کہ نفی کے بعد ایک ایسا جملہ آیا ہے کہ جس جملے کو تعویل اس بات میں لے جایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ تو نفی کیا ہو جائے گا مولانا؟ اس بات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یا اللہ کے ذریعے سے نفی نقض نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ شروع میں اللہ تو آئے، یہ نفی تو آیا ہے لیکن بعد میں اللہ آ گیا اور اس اللہ کے ذریعے سے نفی کا انکار ہو گیا، نقض ہو گیا، ٹوٹ گیا، نفی باقی ہی نہیں رہا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے، اگر ایسا جملہ نہیں ہے تو اس کو کہیں گے نفی محض۔ ایسا نفی کہ جس کے بعد کو نہ تو تعویل اس بات میں لے جایا جا سکے اور نہ ہی اللہ کے ذریعے سے نقض کیا جا سکے، اسے کہیں گے نفی محض۔ اور اگر نفی ایسی ہے کہ بعد والے کو تعویل اس بات میں لے جایا جا سکے، یا جس نفی کو اللہ کے ذریعے سے نقض کیا گیا ہو تو اس کو نفی کہا جائے گا، لیکن نفی غیر محض کہا جائے گا۔ ٹھیک مولانا، واضح ہوا؟ دیکھیں، المراد بالنفی المحض کہنے کی نفی محض سے مراد صرف اور صرف نفی کے لیے ہو، کیا ہے؟ ما وہ ہے کہ لم یأت بعدہ، کہ اس نفی کے بعد نہ آیا ہو ما ایسا جملہ کہ یوجب تعویل ہو، کہ جو اس کی تعویل کا سبب بنے بالاثبات، اس بات میں جو اس کے اس بات کا سبب بن جائے۔ نفی محض اس نفی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ایسا جملہ نہ آیا ہو کہ جس جملے کو اس بات میں کیا ہے تعویل کیا جا سکے، کہ جو جملے کے یا نفی کے اس بات میں تعویل ہو جانے کا سبب بن جائے۔ او ما ينقض بإلا، یا نفی کے بعد کوئی ایسا جملہ نہ آیا ہو کہ جو اللہ کے ذریعے سے نقض ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر طریقے کے اس بات سے جو خالی ہو، ہر طریقے کے اس بات سے جو خالی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ نہ جس کو تعویل اس بات میں لے جایا جا سکے اور نہیں اللہ کے ذریعے سے نفی کو نقض کر کے اس بات میں تبدیل کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں نفی محض۔ ٹھیک، جیسے ما تزال تاتینا فتحدثنا وما اراک الا تقوم فتعظنا۔ یہ دیکھیں نفی ہے، ما تزال تاتینا فتحدثنا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ جملہ ایسا ہے، ایسا جملہ منفی ہے کہ جس کے بعد ایسا جملہ آیا ہے کہ جس جملے کو کی تعویل کی جاتی ہے، اور جب جملے کی تعویل کریں گے تو یہ تعویل جملہ اس بات کا سبب بن جائے گا، جملہ منفی جملہ مثبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یا ما اراک الا تقوم، یا اللہ آ گیا ہے تو اللہ کے ذریعے سے نفی نقض ہو جائے گا اور پھر جملہ منفی کے بجائے مثبت بدل۔ تو اگر
نفی ایسی نفی ہے کہ جس کے بعد والے جملے کو نہ تو تعویل کیا جا سکے کہ وہ تعویل اس بات کا سبب بن سکے، اور نہیں اللہ کے ذریعے سے اس نفی کو نقص کیا جا سکے، اسے کہیں گے نفی والمراد بالطلب المحض ما لم يكن باسم الفعل نحو صح فأحدثك او المصدر۔ طلب محض سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، ایسی چیزیں جو طلب پر دلالت کرتی ہیں لیکن امر و نہی نہیں ہے، اسم فعل ہے۔ اسم فعل میں بھی طلب ہوتا ہے مولانا، لیکن اسم فعل کی طلب کو طلب محض نہیں کہتے۔ یا مصدر وغیرہ کبھی کبھی طلب کے لیے بمعنی طلب آتا ہے یا طلب کا معنی رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو بھی ہم طلب محض نہیں کہہ سکتے۔ والمراد بالطلب المحض، طلب محض سے مراد یہ ہے کہ ما لم یکن باسم الفعل، کہ اسم فعل کے ذریعے سے طلب نہ ہو، کیونکہ اسم فعل میں کچھ ایسے اسم ہیں کہ جو معنی فعل رکھتے ہیں، فعل امر پر دلالت کرتے ہیں، اور جب فعل امر پہ دلالت کریں گے تو طلب کا معنی خود بخود اس میں اندر پیدا ہو۔ تو اسم فعل کے ذریعے سے بھی کبھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اسم فعل کے ذریعے سے جو طلب ہوتی ہے اس کو طلب محض، جیسے صح فأحدثک، ٹھیک، کہ صح بمعنی دا، فعل امر کا معنی دے رہا ہے۔ صح یہاں پر دلالت کر رہا ہے طلب کے اوپر، لیکن یہ طلب محض نہیں ہے، کیونکہ یہاں طلب اسم فعل کے ذریعے کی گئی ہے۔ اب المصدر، اور نہیں طلب مصدر کے ذریعے سے ہو، جیسے سکوتاً فینام الناس، سکوتاً فینام الناس، یہاں سکوتاً کیا ہے؟ یہ مصدر ہے لیکن طلب کے معنی میں ہے، ہاں یہ اصل میں ہے اسکت قیام الناس، یہ نیام الناس، ارے خاموش ہو جاؤ، ساکت ہو جاؤ تاکہ لوگ سو جائیں۔ اور بلفظ الخبر، یہاں طلب لفظ خبر کے ذریعے سے نہ کی گئی ہو، جیسے رزقنی اللہ مالا فاتصدق بہ، بس یہاں پر اتصدق بہ کہ جو خبر ہے، ٹھیک، اس میں طلب پائی جا رہی ہے، یہ خبر معنی طلب دے رہا ہے۔ تو اگر لفظ خبر، جس لفظ کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے، وہ لفظ اگر طلب پہ دلالت کرتا ہے تو طلب تو کہا جائے، لیکن طلب محض نہیں کہا جائے گا۔ پس طلب محض جو ہے امر اور نہی وغیرہ میں محض ہے، باقی اگر اس میں فعل کے ذریعے سے، مصدر کے ذریعے سے، لفظ فعل کے ذریعے سے اگر طلب کی جائے تو اس کو طلب چلے۔ اب نفی کیا ہے؟ نفی کسے کہتے ہیں؟ النفی یشمل ما کان بالحرف او بالفعل او بالاسم۔ دیکھیں نفی جو ہوتی ہے، یعنی کسی کام، نفی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے نہ ہونے کو، کسی کام کے انکار کو، یا یوں کہا جائے
کہ جس میں کسی کام کے نہ ہونے کو، انجام نہ پانے کو بتایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی کہتے ہیں۔ ٹھیک، نفی ہمیشہ حرف نفی کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ نفی کبھی کیا ہے؟ حرف نفی کے ذریعے سے، کبھی فعل کے ذریعے سے۔ فعل ایسا ہوتا ہے کہ جو نفی پہ دلالت کرتا ہے، یا اسم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھر بتا رہے کہ النفی یشملو، نفی شامل ہوتا ہے ما کان بالحرف، جو حرف کے ساتھ ہو، یعنی کبھی کبھی نفی باحرف نفی ہوتی ہے، جیسے لم یزرنا فنکرمک، اس نے میری زیارت نہیں کی ورنہ میں اس کا اکرام کرتا۔ او بالفعل، یا کبھی کبھی نفی فعل کی وجہ سے، جیسے لیس الاستاذ حاضرا فنستفید منہ، فعل ناقص، فعلی تو ہے اگرچہ ناقص ہے، لیس الاستاذ حاضرا، استاد حاضر نہیں ہے ورنہ ہم ان سے استفادہ کرتے۔ تو اس جملے میں بھی نفی ہے، لیکن یہ نفی حرف نفی کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ فعل کے ذریعے سے ہے۔ او بالاسم، یا نفی شامل ہوتا ہے اسم کے ساتھ، یا یوں کہا جائے کہ نفی اسم کی وجہ سے ہوتے، جیسے زید غیر قادم فننتظرہ، زید غیر قادم۔ اب یہاں جو غیر آیا ہے یہ کیا ہے مولانا؟ اسم ہے۔ زید غیر قادم، زید آنے والا نہیں ہے، بس ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، یا زید نہیں آیا ہے نا۔ چلے، تو یہاں اس جملے میں نفی اسم کے ذریعے سے ہے۔ وَيَلْحَقُ بِالتَّشْبِيهِ الْوَاقِعِ مَوْقِعَهُ، وَيَلْحَقُ بِهِ، اور ملحق کیا گیا ہے نفی سے اس تشبیہ کو کہ جو نفی کے محل اور مقام پر ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو تشبیہ نفی کے محل و مقام پر ہو اسے بھی نفی سے ملحق کیا گیا ہے۔ وَيَلْحَقُ، اور ملحق کریں گے یا کیا گیا ہے، بہی یعنی جو منفی کے مقام پر ہو، جو منفی کی جگہ پر ہو۔ کس کو ملحق کیا گیا ہے؟ منفی سے التشبیہ الواقع، اس تشبیہ کو کہ جو تشبیہ واقع ہو، موقعہ، منفی کی جگہ پر۔ اگر جملہ تشبیہ ہے اور نفی کی جگہ پر واقع ہوا ہے تو اس کو بھی نفی سے ہی ملحق کیا جائے گا۔ کأنک امیر علینا فنطیعک، کأنک امیر علینا، گویا کہ تم ہمارے لیے امیر بنائے گئے ہو، تم ہمارے حاکم ہو جو ہم تمہاری اطاعت کریں۔ یہ تشبیہ ہے، لیکن یہ تشبیہ نفی کے مقام پر، یعنی ہاں لست امیرنا، تم ہمارے امیر تھوڑی ہو، یا ما کنت امیرنا، تم ہمارے امیر تھوڑی ہو جو ہم تمہاری اطاعت کریں۔ کہتے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم ہمارے امیر ہو، تم ہمارے حاکم ہو، ہمارے سرپرست جو ہم۔ تو یہاں جو تشبیہ ہے وہ مقام نفی۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ تشبیہ مقام نفی ہے یا نہیں ہے تو اب تشبیہ کو ہٹا کر کے وہیں پہ
نفی لے کے چلے آؤ تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جملے کا معنی اگر صحیح ہے تو سمجھیے کہ یہ تشبیہ محل نفی پر ہے. والتقلیل نحو فلم قلما تأتینا فتحدثنا، اور قلیل طریقے سے، اور قلیل تقلیل کا معنی بھی دیتا ہے تشبیہ کبھی کبھی. والتقلیل یعنی کہا جائے کہ کم ہے، ہاں والتقلیل نفی کے کم قریب ہو، قریب یا کم ہو، نفی تھوڑا سا کم پائی جاتی ہے، نفی و نفی میں شمار ہوگی، اس کو بھی کیا. ہاں معذرت کے ساتھ کوئی دوسری کتاب آپ اسکرین میں شیئر نہیں کر سکتے؟ جی نہیں صحیح سے لکھاوٹ جو نا دکھ نہیں رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کام جو ہے دوسری کتاب وغیرہ. نہ وہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو کتاب دی گئی ہے سسٹم میں، جو کتاب ہے وہ کتاب بڑی واضح نہیں ہے، جی سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب جی یہ جی ہے جی کہ اب یہ جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہے. جی اچھا بتا دیجیے گا کہ کون سا فصل چل رہا ہے. یہ یہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ والتقلیل نحو قلما تأتینا فتحدثنا. یہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے، لیکن اس میں نفی کی تقلیل پائی جاتی ہے، یعنی اس کو بھی نفی میں شمار کیا گیا ہے جو تقلیل کا معنی ہے. جیسے قلما یعنی بہت کم تم ہمارے پاس آتے ہو، سمجھ رہے ہو؟ یعنی نہ کے برابر تم آتے ہو ہمارے پاس، ہاں نہ کے برابر آتے ہو، نہیں آتے ہو، یعنی اصل میں ما تاتینا، تم ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم تم سے بات کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی میں شمار کیا گیا ہے. تو نفی تو بتا دیا کہ نفی کن کن چیزوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، نفی کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. آپ یہ تصور مت کیجئے گا کہ نفی صرف اور صرف حرف نفی کے ذریعے ہوتی ہے. نہ، نفی کبھی حرف نفی کے ذریعے سے، کبھی خود حرف جو حروف نافیہ ہیں وہ کبھی کبھی کلام میں لائے جاتے ہیں نفی کے لیے، اور کبھی کبھی اسم نفی کو شامل ہوتا ہے. اسم نفی پر درجہ، جیسے لیسا، اور ہاں وہ تشبیہ کی جو نفی کے مقام پر ہو وہ بھی معنی نفی رکھتا ہے، وہ بھی نفی کو شامل ہے. اب طلب، ٹھیک، اب اس سے پہلے بتایا تھا کہ طلب محض کیا ہے، ٹھیک ہے. تو طلب محض کے سلسلے میں بتایا کہ طلب محض اس طلب کو کہتے ہیں کہ جو اسم فعل کے ذریعے سے نہ ہو، جو مصدر کے ذریعے سے نہ ہو، یا خبر کے ذریعے سے نہ ہو. ٹھیک، اب طلب کن کن چیزوں کو شامل ہے، طلب معنی طلب کیا کیا دیتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو طلب پر دلالت کرتی ہیں یا طلب کو شامل ہے. الامر، پہلی چیز کیا ہے؟ فعل امر ہے، جیسے ادرس فتنجح. نہیں، ٹھیک، نہیں طلب کو شامل ہے، جیسے لا تدنو من النار فتح ترق. بل استفہام، استفہام بھی طلب کو شامل ہے، معنی طلب دیتا ہے، جیسے حل تسمع فاخبرک. بل عرض، اور کیا ہے؟ عرض، یہ بھی معنی طلب رکھتا ہے، جیسے الا تدنو فتبصر. تحدید، تحزیز بھی معنی طلب رکھتا ہے، جیسے حل لا تدرس فتحفظ.
تمنی، جیسے لیت لی مالا فاجود بہی، یا ترجی لعلہ یسافر فیزورک. ٹھیک، تو یہ 5-6 چیزیں ہیں کہ جو معنی طلب رکھتے ہیں یا طلب کو شامل ہیں یا طلب پر دلالت کرتے ہیں. البتہ جیسا کہ اس سے پہلے طلب محض کی بحث میں بتایا کہ اسم فعل یا مصدر یا کلمہ خبر، تو وہ بھی طلب پہ دلالت کرتے ہیں. اب یہ جو طلب ابھی بتایا ہے کہ طلب کو شامل ہیں، یعنی یہ بس طلب کا معنی دیتے ہیں، یہ سب کے سب طلب محض ہیں، یہ طلب کے علاوہ کسی اور چیز کا معنی نہیں دیتے. لیکن وہ تینوں چیزیں ہو سکتا ہے کہ کبھی طلب کا معنی دے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی طلب کا معنی، سمجھے مولانا؟ تو وہ جو 3 چیزیں ذکر کی تھی وہ کبھی کبھی چونکہ طلب کا معنی دیتی ہیں اور کبھی طلب کا معنی نہیں دیتی. لہذا اگر کسی ایسے موقع پر وہ طلب کا معنی دینے لگے تو ان کو طلب کہا جائے گا، لیکن طلب محض نہیں کہا. لیکن جہاں طلب ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہو، امر سے، ٹھیک. چلیں اب یہاں سے ایک باب معیت رہ گیا ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا. ٹھیک، اسی پہ